الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری یہ روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے دعائے حفظ البحر۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ اشرفیہ میں اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور مشائخ سلسلہ اشرفیہ نے اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھا، خود اس کے فیوز و برکات حاصل کیے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے سوالات ہمارے پاس آئے دعائے حفظ البحر کے متعلق، تو ہم نے آج کی اس نشست سوالات پر ہی مشتمل رکھی ہیں۔ جو سوالات ای میل کے ذریعے یا ویسے ٹیلی فون کے ذریعے لوگوں نے وہ سوال معلوم کیے، تو ان سوالات پر آج نشست ہوگی۔ انشاءاللہ ان کا تسلی پر جواب دیا جائے گا اور آپ حضرات کو اس کی معلومات ہوگی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دعائے حفظ البحر کا مختصر تعارف اور فضیلت۔ یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ جن لوگوں کو معلوم نہ ہو ان کو معلوم ہو جائے۔ دعائے حفظ البحر وہ عظیم الشان دعا ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، اور عطا بھی اس طرح فرمائی کہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یاد کرائی۔ اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے، صحیح روایات میں یہ آیا، حضرت شیخ ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، شاذلیہ سلسلہ آپ سے جاری ہے۔ ایک دن اپنے مریدین میں تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں۔ مریدین بھی تیار ہو گئے، ظاہر مریدین کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ ایسے مقام پر حاضر ہوں۔ ہوتے ہوتے ایک پورا قافلہ تیار ہو گیا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز تو تھے نہیں، بحری جہاز سے سفر ہوتا تھا، یا پھر اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، خشکی کے سفر اس طرح ہوتے تھے، گاڑیاں بھی نہیں تھیں۔ ایک بحری جہاز اس کام کے لیے لیا گیا، اور اس بحری جہاز کا جو ملاح تھا یا کپتان آپ اسے کہیں، وہ عیسائی تھا، اور اس کے 2 لڑکے وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اور یہ بات عام طور پر پھیل گئی کہ شیخ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے غیب سے حکم ہوا ہے کہ اس سال حج کرو۔ مریدین تیار ہوئے، قافلہ تیار ہوا، یہ بات مخالفین کو بھی پتہ لگی اور دیگر جو حضرات تھے ان کو بھی۔ آپ جہاز میں سوار ہو گئے، حضرت شیخ ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس زمانے میں بادبانی کشتی جسے کہتے ہیں نا، جس میں پردہ لگا ہوتا ہے، اس قسم کی کشتیاں، اس قسم کے جہاز تھے۔ آج کل تو خیر سائنس نے ترقی کر لی، ریڈار لگے ہوئے ہیں، سائنسی آلات لگے ہوئے ہیں، کیمرے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کپتان جہاز میں بیٹھتا ہے، اس کو فکس کر دیتا ہے، جس سمت جانا ہے اس نے فکس کر دیا، اسی سمت جہاز چل پڑا۔ اس زمانے میں وہ پردے جو تھے ان کو موڑا جاتا تھا، یعنی اگر دائیں جانا ہے تو پردوں کو ایسے موڑ دیا تو جہاز اس طرف ہو گیا، ہوا کا رخ، اور اس طرف کر دیا تو ہوا اس طرف چلی تو جہاز ادھر چلا گیا۔ آج سے کئی سو سال پہلے
اس جہاز میں آپ سوار ہوئے، مریدین بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہوا مخالف چل پڑی، یعنی جانا ادھر ہے تو ہوا اس کے بالکل مخالف سمت ادھر، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جب جہاز ایسے جا رہا ہے اور ہوا باد مخالف جسے کہتے ہیں ادھر ہو تو چلنے میں کتنی دشواری۔ ان لوگوں نے حتی الامکان کوشش کی لیکن چلنے میں تاخیر ہو گئی، یعنی جس رفتار سے جہاز کو آگے بڑھنا تھا نہیں بڑھ سکا، وہیں رک گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافی ٹائم جو سفر میں لگنا تھا وہ ضائع ہو گیا، کئی دن ضائع ہو گئے، اور اب اتنے دن نہیں بچے کہ جتنے دنوں میں جدہ پہنچا جا سکے۔ ظاہر وہ ایک حساب تھا کہ اتنے دن میں جہاز چلے گا تو سفر کرتے کرتے پھر جدہ کی بندرگاہ پہ پہنچے گا۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی تو جو مخالفین تھے انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، دیکھو تمہارے پیر نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے غیب سے حکم ہوا ہے کہ اس سال حج کرو، اور یہ تو باد مخالف چل پڑی، جہاز آگے بڑھ ہی نہیں سکا، اور اب اتنا ٹائم ہی باقی نہیں کہ تم پہنچ سکو۔ ہنس رہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مبارک کو سخت صدمہ پہنچا ان کی باتوں سے، جو مخالفین تھے۔ ظاہر باتیں آپ کے کان تک پہنچی، مریدین نے بتایا، کچھ لوگوں نے ویسے بھی۔ اسی رنج میں آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، آنکھ لگ گئی، سرکار کی زیارت ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو الحسن غم نہ کرو، ہم تمہیں ایک دعا تعلیم دے کر رہے ہیں، یہ دعا جو ہے یہ تم پڑھو اور اپنے مریدین کو پڑھاؤ، اور اس کے بعد خدا کی رحمت کا کرشمہ دیکھو۔ ہم تمہیں ایک دعا تعلیم کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں حفظ البحر خود حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمائی، ان کو سکھائی، بتائی، اور شیخ فرماتے ہیں میں نے اس کے الفاظ خود نہیں تراشے ہیں، حضور کے دہن مبارک سے میں نے لیے، یعنی سرکار کے سن کر میں نے یاد کیا۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے اور یہ روحانی تحفہ بھی ملا، اور اسی وقت یاد کر لی۔ اور جب بیدار ہوئے، مریدین کو بلایا اور کہا یہ دعا پڑھو۔ سب نے دعا پڑھنی شروع کی۔ دعا کا پڑھنا تھا کہ بعد مخالف موافق ہو گئی، یعنی جس سمت جانا تھا اسی سمت کی ہوا چلی، اور اتنی تیز ہوا چلی کہ جو مختصر ٹائم تھا جس میں پہنچنا ناممکن تھا، اس ٹائم پہ جہاز جدہ پہنچ گئے۔ یہ ہے اس دعا کی فضیلت اور اس دعا کی کرامت۔ اب مخالف جو تھے وہ منہ دیکھتے رہ گئے، حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ باتیں مخالف ہے، آگے جانا مشکل ہے، دن بھی کم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتے، کیوں؟ وہ اس کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب یہ کرامت دیکھی، اس کپتان کے، اس ملاح کے دو جو نوجوان بیٹے تھے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اس نے کچھ پسو پیش کیا اسلام لانے میں، عیسائی تو وہ بھی تھا، بیٹے بھی عیسائی تھے، بیٹے مسلمان ہو گئے، باپ نہیں ہوا۔ رات ہوئی، سویا، خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، اس کا دروازہ ہے، لوگ داخل ہو رہے، اس کے بیٹے آئے، وہ بھی داخل ہو گئے۔ جب اس نے داخل ہونا چاہا تو جو دروازے پر تھا اس نے روک دیا، نہیں تم نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ جنت مسلمانوں کے لیے۔ اس نے کہا میرے بیٹے جو چلے گئے، کہا یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اسی وقت آنکھ کھلی، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، فوراً شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اور صرف وہی نہیں، کافی تعداد میں لوگ جو اس وقت اس جہاز میں موجود تھے آپ کی زندہ کرامت کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ یہ ہے اس دعا کی فضیلت، یہ ہم نے مختصر طور پہ بیان کر دی۔
اور خود حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھر میں میری یہ دعا پڑھی جائے گی وہ آگ سے محفوظ رہے گا، اس میں کبھی آگ نہیں لگے گی۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ سقوط بغداد جو ہوا، جو ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے جو حملہ کیا، اگر اس سے پہلے میری یہ دعا بغداد میں پڑھ دی جاتی تو یہ سقوط بغداد بھی نہ ہوتا۔ اتنی بڑی فضیلت اس دعا کی، ہم لوگ آرام سے پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، کتنی اس کی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ اگر آپ اس کو پورے اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھیں، سارے مسئلے اسی میں حل ہو جائیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں رزق میں برکت ہے، روزگار میں ترقی ہے، عزت ہے، شہرت ہے، دشمنوں سے حفاظت ہے، جادو سے حفاظت ہے، دیگر بلاؤں سے حفاظت ہے، حادثات ناگہانی سے حفاظت ہے۔ ناگہانی حادثات جو ہوتے ہیں اچانک، اس سے انسان محفوظ رہتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، لوگوں کی نظروں میں عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، اور خود اس کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مستحکم ہو جاتا، بزرگان دین کے ساتھ مستحکم ہو جاتا۔ ایسی یہ عظیم الشان دعا، لیکن شرط کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ پڑھیں، مسلسل پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، عقیدت کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ۔ ایک سوال یہ آیا کہ اگر اس کو دنیاوی کام کے لیے پڑھا جائے، اور اکثر ای میل ایسی آتی ہیں، وہ کہتے ہیں میری شادی نہیں ہو رہی، اگر میں دعائے عز البحر پڑھ لوں تو شادی ہو جائے۔ کوئی کہتے ہیں میرا کاروبار نہیں چل رہا، اگر میں دعائے عز البحر پڑھ لوں تو کاروبار چل جائے۔ کوئی کہتے ہیں میری یہاں اولاد نہیں ہو رہی، میں اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یا پڑھنا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں، اولاد ہو جائے۔ دیکھیے، صرف دعائے عز البحر ہی نہیں، جتنے بھی وظائف ہیں ان سب کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل میں صرف مقصد رکھیں اللہ کی رضا، صرف یہ مقصد رکھیں، دنیاوی کام کے لیے نہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ بہت سے وظائف بہت سے کاموں کے لیے ہیں، بزرگان دین اولیاء کاملین نے بتایا، جیسے اللہ الصمد ہے رزق میں برکت کے لیے، روزگار کے لیے، یا باسطو ہے، یا حیو یا قیوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اسماء گرامی، یہ جتنے بھی ہیں اسماء مبارکہ، تو یہ سارے مختلف کاموں کے لیے، لیکن پڑھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنا مطمع نظر، اپنا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ میں جو یہ دعا پڑھ رہا ہوں مولا تیری رضا کے لیے، اللہ الصمد کا چلہ کیا تیری رضا کے لیے، درود تاج پڑھا تیری رضا کے لیے، دعائے حیدری، دعائے سیفی، دلائل الخیرات، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیاوی کام کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی دنیاوی کام خود بخود ہو جائیں۔ تو جن لوگوں نے یہ سوال کیا کہ دعائے عز البحر جو ہے دنیاوی کام کے لیے اگر پڑھی جائے تو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، ان کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں کوئی دنیاوی کام نہ رکھیں، اپنے ذہن میں صرف اللہ کی رضا رکھیں، جو بھی آپ کا کام ہوگا خود بخود ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنے بھی دنیاوی کام ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس دعا کو پڑھ کر دیکھ لیجیے، اس میں لوگوں کی نظروں میں عزت ہے، تذکیر خلائق ہے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، جہاں جا کر آپ کھڑے ہو جائیں گے لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے۔ عزت ہے، ادب ہے، احترام ہے، لوگوں کی محبت ہے، قلب کی صفائی ہے، عبادت میں خشوع اور خضوع ہے، روزگار میں ترقی ہے، رزق میں برکت ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں، مقصد صرف اللہ کی رضا۔ مولا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میری آخرت درست ہو جائے۔ جب ہم آخرت کو پیش نظر رکھیں گے دنیا خود بخود درست ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیا خود بخود درست ہو جائے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ دعائے عز البحر بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے معمولات میں، آپ تمام حضرات اشرفی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جو بھی دعا یا کوئی وظیفہ یا کوئی ایسی چیز جس سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، انہوں نے اس کو اپنے مریدین کے لیے عام کر دی۔ اتنی سخاوت کی کہ جب ہم نے فائدہ اٹھایا ہے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔
تو دعائیں حفظ البحر بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے معمولات میں رہی۔ ہم شبیہ غوث الاعظم اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں قدس سرہ اس دعا کے عامل تھے۔ محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی الجیلانی محدث کچوچوی نور اللہ مرقدہ اس دعا کے عامل تھے۔ آفتاب اشرفیت علامہ سید محمد مختار اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ اس دعا کے عامل تھے۔ شیخ اعظم علامہ سید اظہار اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ اس دعا کے عامل۔ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرفی الجیلانی اس دعا کے عامل تھے۔ اور ہم سب کے پیر و مرشد اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ اس دعا کے عامل تھے۔ عامل کیا، کامل تھے۔ ہم تو عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کامل تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ پڑھا بلکہ ہمارے پیر و مرشد نے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی کی، ان سے فیض و برکات براہ راست حاصل کیے۔ یہ ہم گزشتہ نشستوں میں بتا چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے ایک سوال ہے تو اس کے جواب میں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے بزرگان سلسلہ اشرفیہ ہیں سب کے معمولات میں یہ دعا شامل رہی۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے۔ کسی نے اس کو ترک نہیں کیا، ہمیشہ اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھا، خود بھی فیض حاصل کیا اور مریدین میں بھی فیض عام کر دیا۔ لہذا جو بھی یہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اسے اس کے تمام فیوز و برکات حاصل ہوں گے، اور خاص طور پر صاحب حفظ البحر حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم حاصل ہو۔ جب آدمی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے نا تو جس بزرگ سے وہ منسوب ہے ان کی نگاہ کرم ہو جاتی، ان کی نگاہ کرم ہو جاتی۔ اب آپ یہ سمجھیں، مثال کے طور پر آپ سورہ اخلاص کے عامل ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کہیں گئے اس علاقے میں کوئی ایسا ہے جو سورہ اخلاص کا عامل ہے، وہ آپ کو پہچان لے گا، روحانی تعلق قائم ہو جائے گا۔ آپ اس کو بتائیں یا نہ بتائیں، ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے۔ اگر کوئی واقعی عامل ہوگا اور آپ بھی عامل ہیں، خود بخود روحانی تعلق قائم ہو جائے گا، آپ سے ملاقات کے لیے فوراً آ جائے گا۔ اور آپ اگر واقعی عامل ہیں تو آپ کو خود بخود کشش ہوگی کہ یہ بھی عامل ہے، آپ خود ملاقات کے لیے پہنچ جائیں۔ یہ ایک روحانی تعلق ہے، یہ ان کی روحانی غذا بن جاتی، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ کھانا ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، وظیفہ پورا ہونا چاہیے۔ یہ بزرگان دین کی شان۔ تو دعائے حفظ البحر جو شخص بھی پڑھے گا، صاحب حفظ البحر حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم اس پر ہو۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جہاں بھی یہ پڑھی جائے گی ان کی نگاہ کرم اسی وقت وہاں پر ہوگی، اس کے پڑھنے والوں پر ہوگی۔ جو خشوع خضوع کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کی روحانی توجہ ہو جائے گی، وہ اپنے روحانی فیضان سے مستفید فرمائیں گے، اور وہ اس پڑھنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ وہ مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، نہیں، زندہ ہیں۔ روح کو موت نہیں ہے، موت جسم کو ہے۔ یہی بات اگر سمجھ لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ کہتے تم نے تو دفن کر دیا، تم نے خود نہلایا، تم نے خود کفنایا، اتنے وہ تو مجبور تھے، تم نے خود قبر میں ان کو لٹا دیا اور پھر انہی سے جا کے مانگ رہے ہو۔ ہم نے کہا بے وقوف، نہلایا روح کو یا جسم کو؟ کفن روح کو دیا یا جسم کو؟ قبر میں روح کو اتارا یا جسم کو؟ جسم کو اتارا نا، جسم تو قبر میں ہے، روح زندہ ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل روح ذائقۃ الموت نہیں کہا، کل نفس، نفس کو موت ہے، مزہ چکھنا ہے، چکھنا ہے، چکھ لیا پھر زندگی مل گئی۔ قرآن نے کہا مرنا ہے، یہ تھوڑی کہا ہے مرے رہنا ہے۔ بات کو سمجھیے، جہاں تک قرآن نے کہا وہاں تک رکھو، آگے نہیں بڑھاؤ۔ قرآن نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
مرنا ہے، مرنا ہے، یہ نہیں کہا مرے رہنا ہے، مرنا ہے اس کے بعد پھر زندہ ہونا۔ بھئی مرنے کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں؟ قبروں سے اٹھیں گے نا، تو جو قبروں سے اٹھیں گے یہ مزہ چکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ موت کا مزہ چکھے ہوئے پھر کیوں زندہ ہو رہے ہیں؟ مرے رہنا نہیں ہے، مرنا ہے پھر زندہ رہنا۔ تو ان کو تو ایک آن کی موت آئی پھر زندہ ہو گئے۔ روح زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے، تو روحانیت والا زندہ ہے۔ وصال کو 400 سال ہو جائے، 800 سال ہو جائے، 900 سال ہو جائیں، 1000 سال ہو جائیں، وہ زندہ۔ تو آج بھی اگر کوئی پڑھے گا حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت متوجہ ہوگی، وہ خوش ہوں گے اور اپنے فیض و برکات سے مستفیض فرمائیں۔ پھر ایک سوال یہ ہے، دعائے حفظ البحر پڑھنے کے لیے کسی سے بیعت ہونا یا اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیے دعائے حفظ البحر ایک مقبول دعا ہے، اس کی اجازت لی جاتی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ طریقت میں جب بھی آدمی قدم رکھتا ہے سب سے پہلے بیعت ہونا ضروری، سب سے پہلے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر علم کے حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں بغیر استاد کے آپ حاصل کر لیں، استاد کی ضرورت ہے، وہ بتائے گا، ورنہ کتابیں موجود ہیں۔ ارے اتنا بڑا قرآن اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نہیں نازل کیا، بعد میں نازل کی۔ پہلے قرآن اتر جاتا، لوگوں یہ بیت اللہ کی چھت پہ ہم نے نازل کر دیا، پڑھ لو ہدایت حاصل کر لو، یا بیت المقدس پہ ہم نے اتار دیا، پڑھ لو ہدایت حاصل کر لو۔ نہیں، قرآن سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اے محبوب آپ اس کو پڑھتے جائیے، یہ نظریہ ہے، آپ کی سیرت نمونہ ہے، یہ تھیوری ہے، آپ کی سیرت پریکٹیکل، جو قرآن کہتا رہے آپ عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیں۔ تو بغیر استاد کے علم نہیں۔ تو طریقت کی جو کٹھن راہ ہے جس میں ہر طرف سے شیطان کے حملے کا اندیشہ ہے، اس میں بغیر استاد کے، بغیر شیخ کے کیسے آدمی چل سکتا؟ تو یہ سوال کہ دعائے حفظ البحر پڑھنے کے لیے کسی سے بیعت ہونا یا اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ بیعت ہونا تو بہت ضروری ہے۔ صرف دعائے حفظ البحر ہی کیا، وہ جتنے بھی وظائف ہیں آپ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوں، اور وہ پھر آپ کی استعداد کے مطابق آپ کی تربیت کرے۔ وہ بتائے گا کہ آپ کو کتنا پڑھنا ہے، کتنا نہیں پڑھنا، اشارات سے پڑھنا ہے یا بغیر اشارات کے پڑھنا ہے، یا کس تعداد میں پڑھنا۔ اس لیے ضروری ہے، اجازت لینا بھی ضروری ہے اور بیعت ہونا بھی ضروری ہے، اور جس سے بیعت ہوں اسی سے اجازت لیں تو زیادہ بہتر۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، جس سے آپ بیعت ہیں انہی سے آپ اجازت لیں۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ آپ کا شیخ آپ سے بہت دور ہے، آپ ایک ملک میں ہیں، وہ دوسرے ملک میں ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جس شیخ پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ میری صحیح تربیت کر سکتا ہے، تو آپ ان سے اجازت لے کر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ بیعت ہوں اور اس کے بعد اجازت لیں۔ مختلف کتابوں میں دعائے حفظ البحر کی دعا موجود ہے، کیا اس میں اور درگاہ شریف کی ویب سائٹ پر موجود کتاب میں کوئی فرق ہے؟ مارکیٹ میں موجود کتابوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرق جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ دعائے حفظ البحر تو وہی ہے۔ بعض جگہ کچھ الفاظ کا فرق ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کم ہیں، بہت سے میں زیادہ ہیں، کچھ میں آگے پیچھے الفاظ ہیں، لیکن دعائے حفظ البحر تقریباً تمام جگہ جو ہے مکمل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پڑھنے کا طریقہ ہر سلسلے کا الگ ہے۔ بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے اس پر ریسرچ کی، اس کو کس طرح پاورفل بنایا جائے، کس طرح اس کو پڑھا جائے، کس طرح اس کی زکوٰۃ دی جائے، کس طرح اس کو اپنے عمل میں لایا جائے،
تو مختلف سلاسل کے بزرگان دین نے اپنے اپنے انداز میں اس کے پڑھنے کا طریقہ رکھا. تو آپ جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اسی سلسلے کے بزرگوں سے اجازت لیں، اور اگر آپ بیت ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ کہ اپنے شیخ سے اجازت، اور جو طریقہ وہ بتائیں اسی طریقے پر آپ پڑھ لیں. اب یہ سوال کرتے ہیں کہ دعائے حفظ البحر کی تعداد جو مقرر کی جاتی ہے وہ کہاں سے کہاں تک مراد ہے، وضاحت کریں. ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، اور جو حضرات مسلسل یہ دعا پڑھ رہے ہیں ان کے عمل میں ہے، معمولات میں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یا اللہ سے غافلون تک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہاں سے دعا شروع ہوتی نا، اور غافلون تک یعنی ہماری جو چھپی ہوئی دعائے حفظ البحر ہے اس میں نشان ہے، اور اس میں گرین کلر سے بھی اس کو واضح کیا گیا ہے. تو یا اللہ سے غافلون تک جب بھی تعداد بڑھائی جائے گی وہیں سے بڑھائی جائے گی. مثال کے طور پر اگر ہم نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کو 3 مرتبہ دعائے حفظ البحر پڑھنی، اعتصام آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور یا اللہ سے غافلون تک 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور غافلون کے بعد سے دعائے مقوری آدھا اور اس کے بعد تک 1 مرتبہ پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جب بھی تعداد بڑھائی جائے گی وہ صرف یا اللہ سے غافلون تک ہی بڑھائی جائے گی. ایسا نہیں کہ شروع سے آخر تک آپ پھر بڑھائیں تو وہ تو بہت لمبی ہو جائے گی، اس میں تو پھر ٹائم بھی بہت چاہیے، اور دعائیں حفظ البحر ہے ہی اتنی. یعنی باقی جو چیزیں ہیں، اعتصام ہے، اختتام ہے، دعائے مقوری آدھا ہے، اور دیگر چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ درود تاج ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب اس کو مزین کرتے ہیں، یہ سب اس کے پاور کو بڑھاتے ہیں، اور یہ سب خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، دیگر چیزیں جو اس کے اندر شامل ہیں. تو یاد رکھیے جس کو بھی تعداد بڑھانے کا حکم ہو وہ صرف یا اللہ سے غافلون تک ہی تعداد بڑھائے گا. 3 مرتبہ ہو، 7 مرتبہ ہو، 11 مرتبہ ہو، صرف اتنی تعداد بڑھے گی. اعتصام 1 ہی مرتبہ ہوگا، دعائے مقوری آدھا 1 مرتبہ ہوگی، اس سے پہلے کی دعا 1 مرتبہ ہوگی، اختتام 1 مرتبہ، اور جو ہم ختم شریف پڑھتے ہیں وہ بھی 1 ہی مرتبہ ہوگا. سورہ یاسین جو آخر میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی 1 مرتبہ ہوگی. اس میں یہ نہیں کہ وہ بھی آپ 3 مرتبہ کریں، باقی تمام چیزیں 1 مرتبہ. صرف یا اللہ سے غافلون تک یہ اپنے ذہن میں رکھیں. جب بھی ہم آپ سے کہیں گے آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 1 مرتبہ پڑھنی، صرف یا اللہ سے غافلون تک اس کی تعداد بڑھے گی. کیا دوران چلہ موکلات کی حاضری ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی، لیکن اس میں جو 3 دن کا چلہ ہے جس میں 120 مرتبہ روز پڑھی جاتی ہے، جو چلہ عموماً سفر کے مہینے میں شروع تاریخوں میں کیا جاتا ہے، جو ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ. ترک حیوانات جلالی جمالی کا مقصد کیا ہے؟ حیوانات سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان سب کو ترک کر دینا. گوشت کسی قسم کا نہیں کھا سکتے، فروٹ وغیرہ سے افطار اور سحری اسی سے، بلکہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے تو نمک سے روزہ رکھا، نمک سے افطار. آج اگر کسی کو بٹھا دو تو بھاگ جائے گا. تو وہ جو چلہ ہے 3 دن کا، اس میں اکثر حاضری موکلات کی ہوتی ہے. وہ ذرا سخت ہے کیونکہ وہ 3 دن مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں، غسل کر کے احرام پہن کے سحری کھا کے اس وقت اسے بیٹھنا ہے. 3 دن تک کمرے میں بند ہو کر دعائے حفظ البحر پڑھنی ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اور ظاہر روزہ ہے تو کھانا تو ویسے بھی نہیں کھائے گا، لیکن افطار بھی کسی ایسی چیز سے نہیں کرنا ہے، یعنی کسی قسم کا گوشت نہیں، صرف فروٹ سے آپ روزہ رکھیں، فروٹ سے روزہ 3 دن تک. تو وہ جو چلہ ہیں اس میں موکلات کی حاضری ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ جو چلہ کراتا ہے، جو شیخ ہے وہ نگرانی کرتا ہے. اور موکلات کی حاضری اسی لیے ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ ڈرانے کے لیے بھی آتے ہیں
کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی شیر کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کہ یہ بھاگ جائے. لیکن اس وقت یقین یہ رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے، مارنے کے لیے نہیں. انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ مرے گا نہیں، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی بھاگ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور اگر بیٹھ گیا استقامت کے ساتھ تو بیڑا پار ہو. وہ صرف ڈرانے کے لیے. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاضری نہیں بھی ہوتی. اگر بزرگان دین یہ چاہیں، یعنی جو شیخ چلا کرا رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کرنے والا تھوڑا سا کمزور ہے، اس کے بھاگنے کا اندیشہ ہے، تو وہ اپنی روحانیت کے ذریعے ان کو روک سکتا ہے. اور روکنے کا مقصد کیا ہے کہ حاضری تو ہوگی لیکن کرنے والے کو نظر نہیں آئے گا. حاضری تو ہوگی. مثلاً آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے، سامنے سے شیر آ گیا تو کیا کریں گے؟ اب ڈریں گے نا کہ بھاگ بھی نہیں سکتا، دروازہ بھی بند ہے، نکل بھی، یہ تو قریب آ رہا ہے. اس نے منہ کھول کے اور اپنا پنجہ آگے بڑھایا اور حضرت مصلی چھوڑ کے بھاگے تو وہیں کام خراب ہو گیا. اور اگر بیٹھ کے آنکھیں بند کر لیں، ٹھیک ہے آنا ہے تو ٹھیک ہے، بس اب آر یا پار، مرنا ہے تو ٹھیک ہے مرنا ہے. جب آنکھیں کھولیں تو غائب، کچھ بھی نہیں. تو وہ صرف ڈرانے کے لیے. تو ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس میں بڑی محنت کی ہے، اور وہ اس میں اس حاضری کو، جو موکلات کی حاضری ہوتی ہے، وہ روک بھی سکتے ہیں، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ حاضری ہو مگر آپ کو نظر نہ آئے. اب یہ کہتے ہیں کہ دعائیں حفظ البحر کا چلہ کسے کہتے ہیں، یہ کب سے شروع ہوتا ہے، کیا اس میں روزہ ضروری ہے؟ روزہ تو چلے میں ضروری ہے. عام طور پہ 40 دن کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، الا ماشاءاللہ. ایسے بھی نہیں، بہت سے لوگ رکھتے بھی ہیں. بہت سے ہمارے مریدین ایسے ہیں کہ جو رجب سے رمضان تک روزے رکھتے، ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ. 3 مہینے مسلسل روزے. اور آج کل کی گرمی بھی آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ جس کو توفیق دے اس کا کرم. انسان اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا. عام طور پر، یعنی عام لوگوں سے اگر کہا جائے کہ 40 دن تمہیں روزہ رکھنا ہے، 40 دن یہ پرہیز کرنا ہے جس میں انڈا، مچھلی، گائے کا گوشت یہ نہیں کھانا ہے، 40 دن غسل کر کے اسی وقت بیٹھنا ہے، دعائے حفظ البحر پڑھنی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو پھر بھاگ جائے گا. اس لیے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے اس چلے کو رمضان المبارک کے ساتھ کر دی. اس لیے کر دیا کہ 30 یا 29 روزے رمضان کے ساتھ نکل جائیں گے. سب کے ساتھ رکھ رہے ہیں نا، پتہ بھی نہیں چلے گا. عید کا دن چھوڑ کر، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، دوسرے دن سے آپ شروع کر دیجئے. شش عید کے روزے بھی لوگ رکھتے ہیں، 6 روزے اس میں نکل گئے، باقی کتنے بچے؟ 4. وہ 4 اور رکھ لیے، 40 پورے ہو. ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کی آسانی کے لیے انہوں نے اس چلے کو جو رمضان کے علاوہ تھا رمضان کے ساتھ کر دی. اور یہ بہت آسان ہے، آپ دیکھیں آپ سب کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. پرہیز تھوڑا سا کر لیں. پرہیز بھی بہت سے لوگ توڑ دیتے ہیں. کسی نے کیک کھا لیا تو کسی نے انڈا کھا لیا، کسی نے کچھ کھا لیا، خیر وہ ہو جاتا ہے. لیکن اکثر لوگ اس میں آرام سے رکھ لیتے ہیں. اور جب 30 روزے رکھتے ہیں یا 29 رکھتے ہیں تو ایک روٹین بن جاتا ہے انسان کے نا، تو اس میں پھر آگے رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ چلہ جو ہے رمضان المبارک کا، یہ ہمارے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے ریسرچ کر کے انہوں نے اس کو شروع کیا اور رمضان المبارک میں اس کو قائم کیا، اور اس کے بہت اچھے اثرات ظاہر ہوئے، اور اب تک لوگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ان کی روح مبارک کو ثواب پہنچتا رہے. یہ ایک سوال ہے کہ دعائے حفظ البحر کا رمضان کا چلہ اور ماہ سفر کے چلے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، رمضان کا چلہ الگ ہے اور ماہ سفر کا چلہ الگ ہے. ماہ سفر میں جو چلہ کیا جاتا ہے وہ ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ کیا جائے گا. اس میں احرام باندھنا ضروری ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، اور وہ 3 دن کا چلہ ہوتا ہے جس میں روزانہ 120 مرتبہ دعائے حفظ البحر پڑھی جائے گی. تو اس طرح یہ 360 ہو جائے گی 3 دن میں. اس چلے میں اہتمام یہ ہے کسی سے بات نہیں کرنی ہے،
چلہ ختم ہونے کے بعد، یعنی جس دن جیسے پہلے دن آپ نے دعائے ذوالبحر پڑھی، اس کے بعد بھی کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اور دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، جب تک یہ 3 دن کا چلہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو کسی سے گفتگو نہیں کرنی سوائے اپنے شیخ کے۔ روزہ اس میں ضروری ہے، اگر روزہ نہیں رکھا جائے گا تو چلہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح احرام اس میں ضروری ہے، احرام کے بغیر چلہ مکمل نہیں ہوگا۔ جبکہ رمضان المبارک کا جو چلہ ہے اس میں احرام کی شرط نہیں ہے، لیکن اس میں روزے کی شرط ہے، اور تعداد کی اس میں شرط نہیں ہے۔ جس طرح ماہ سفر کا چلہ ہے اس میں 3 دن تک 120 مرتبہ روز دعائے ذوالبحر پڑھی جائے گی، لیکن رمضان المبارک کا جو چلہ ہے اس میں ہم نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف تعداد رکھی ہے، کوئی 3 مرتبہ پڑھ رہا ہے، کوئی 7 مرتبہ، کوئی 9 مرتبہ، اسی طرح 11 مرتبہ، مختلف تعداد، ہر ایک کی اس کے حساب سے، اس کی مصروفیات کے حساب سے وہ تعداد مقرر کی گئی۔ تو یہ فرق ہے رمضان المبارک کے چلے میں اور ماہ سفر کے چلے میں۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ دعائے ذوالبحر کس وقت پڑھی جائے گی؟ کیا روزانہ پابندی وقت اور جگہ کا تعین ضروری ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہم گزشتہ نشستوں میں بھی بتا چکے ہیں کہ عبادات کا جتنا اہتمام کیا جائے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعائے ذوالبحر ایک مقدس بابرکت دعا ہے، آپ اس کے جتنے فیض و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی زیادہ اہتمام کیجیے۔ وقت کی پابندی ہوگی، جگہ کا تعین ہوگا، اس کے فیض و برکات زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی جگہ ہے کہ آپ اس جگہ کو اس کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اور گھر والے کوئی اس میں ڈسٹرب نہیں ہوں گے تو آپ جگہ کا بھی تعین کر لیں، اس میں زیادہ فائدہ۔ تعداد کا تعین ضروری ہے کہ جو تعداد آپ کو بتائی جائے گی اسی تعداد میں آپ پڑھیں، جگہ اگر مختلف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ دعائے ذوالبحر دوران سفر گاڑی میں یا پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ایسی صورت ہے کہ جس وقت آپ دعائے ذوالبحر پڑھتے ہیں اتفاق سے وہ سفر کے دوران وہ وقت آ گیا، آپ سواری پر ہیں یا پیدل ہیں، آپ شروع کر دیجئے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف احتیاط یہ ہوگی کہ اس میں اشارات نہیں کریں۔ ظاہر ہے چلتے ہوئے آپ اشارات نہیں کر سکتے، اور کسی سواری پر ہیں تو وہاں اشارات کرنا مشکل ہے، لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، تو اس دوران یہ ہے کہ آپ ٹائم دیکھ کر اسی وقت آپ شروع کر دیں اور دلی دل میں اس کو مکمل کر لیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ چلہ یعنی دعائے ذوالبحر کا جو چلہ ہے اس میں دعا کی تعداد عام دنوں میں پڑھی جانے والی تعداد سے مختلف ہوتی ہے، یہ کیوں ہے؟ چلے کا طریقہ الگ ہے اور عام دنوں میں جو کچھ تعداد بتائی جاتی ہے وہ طریقہ الگ ہے۔ چلے میں وہ تعداد زیادہ کر دی جاتی ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ جو شخص پہلی مرتبہ چلہ کر رہا ہوتا ہے ہم اسے صرف 1 مرتبہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعائے ذوالبحر اسے یاد نہیں ہے، وہ اسے یاد بھی کر لے گا، اور جب پڑھتے پڑھتے وہ اس کو یاد ہو جائے گی، رواں ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر اس کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر کسی بیماری کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے تو چلہ کس طرح پورا کیا جائے، اور اس دن کیا دعائے ذوالبحر پڑھی جائے گی یا نہیں؟ چلے میں روزہ جو ہے یہ شرط ہے، بغیر روزے کے چلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی، کوئی عذر شرعی ہو گیا یا ایسا بیمار ہو گیا، آدمی ایسا بیمار ہو گیا کہ اس میں روزہ رکھنا ناممکن ہے، تو دعائے ذوالبحر اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، لیکن اس روزے کی قضا وہ بعد میں کرے گا، یعنی 40 کی تعداد اس کو پوری کرنی ضروری ہے۔ ایک سوال اور یہ ہے، کیا دعائے ذوالبحر بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بغیر وضو کوئی وظیفہ پڑھنا درست نہیں ہے۔
اور دعائے ذوالبحر جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں، مسنون دعا بھی ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تو کیسے بغیر وضو پڑھی جائے گی؟ تو اس میں بغیر وضو یہ کبھی بھی پڑھنے کی کوشش نہ کریں، ہمیشہ اس سے پہلے وضو کریں، یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا دعائے ذوالبحر بلند آواز سے پڑھنی چاہیے یا زیر لب پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے ذوالبحر جو ہے یہ آہستہ ہی پڑھنی چاہیے، بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگان دین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے دل میں اس کو دعا کو پڑھا یا زبان سے پڑھا تو اس کیفیت میں، اس انداز سے کہ وہ خود سن سکیں، اس کو زور سے بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آہستہ ہی پڑھی جائے گی۔ اس چلے میں کن اشیاء کا پرہیز ہے؟ یہ ہم گزشتہ نشستوں میں بھی بتا چکے ہیں کہ دعائے ذوالبحر میں انڈا، مچھلی اور بڑے گوشت کا پرہیز، اور جن چیزوں میں یہ چیزیں شامل ہوں گی ان کا بھی پرہیز۔ مثلا کیک میں انڈا ہوتا ہے اور بہت سے کھانے ایسے ہیں کہ جس میں انڈا ہے، تو ان چیزوں کا بھی پرہیز ہوگا۔ تو یہ اس پرہیز کے ساتھ آپ کریں گے تو پھر کامیابی ہوگی۔ چلے کے دوران روزے کی حالت میں دعا پڑھنا شرط ہے، یعنی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہی دعا پڑھی جائے گی یا اس کے بعد بھی؟ روزے کی حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر ہی دعا پڑھیں۔ روزہ آپ نے رکھ لیا، لیکن اگر اس دوران آپ کا کوئی کام ہے، مصروفیت ہے، اور آپ نے ایسا وقت مقرر کیا ہے جو افطار کے بعد کا ہے، تو اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ لازم نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر ہی پڑھیں یا روزے کے جو اوقات ہیں یعنی افطار سے پہلے آپ کو پڑھنی لازم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ افطار کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ سحری سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بات چیت، فون اور ملاقات کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کی وجہ سے وظیفہ جاری رکھا جائے یا بیچ میں روک سکتے ہیں؟ اگر اس وظیفے کو روک سکتے ہیں تو کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، اس میں مسئلہ یہ ہے، فون جو ہے اگر کوئی ایسا ضروری ہے کہ جو آپ کو ہی سننا لازم ہے اور آپ کے سنے بغیر کام نہیں ہو سکتا، تو آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کو روک دیں۔ اسی طرح اگر مہمان گھر میں آ گئے اور ایسی صورت ہے کہ آپ کا ملنا ضروری ہے، یا دوسری صورت یہ کہ ان کو بتایا جائے گا کہ جی فلاں صاحب وظیفہ پڑھ رہے ہیں، چلہ کر رہے ہیں، تو اس میں ریاکاری کا شائبہ پیدا ہوگا، تو اس چیز سے بچتے ہوئے پھر یہ کیا جائے کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ اس اپنے وظیفے کو، دعائے ذوالبحر کو روک دیں، ان سے ضروری گفتگو کر کے جب آپ دوبارہ آئیں وہیں سے آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، یا اگر ہو سکے تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جہاں سے آپ نے اس کو چھوڑا ہے وہیں سے آپ شروع کر دیں، تو اس میں پھر کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دوران چلہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو تو ایسی صورت میں چلہ جاری رکھیں۔ غیر معمولی واقعہ، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے پڑھنے کے دوران جس سے آپ ڈر جائیں، مثلا موکلات کی حاضری ہو جائے، یا کوئی چہرہ آپ کو نظر آ جائے، یا کوئی بھی صورت ایسی پیدا ہو جائے، تو اگر آپ اس سے ڈر جائیں، پہلی بات تو یہ کہ ڈرنا نہیں چاہیے، اور اگر ایسی صورت ہو کہ ڈر جائیں آپ، تو آپ کوشش تو یہ کریں کہ اسے روکے نہیں، اسے مکمل کر لیں۔ مکمل کر لیں گے تو وہ ڈر، خوف خود بخود دور ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ وہ درمیان میں آپ نے چھوڑ دیا، اب یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا، یعنی پڑھتے پڑھتے کوئی واقعہ ایسا ہو گیا، آپ چھوڑ کے بھاگ گئے، یا آپ نے چھوڑ دیا، یا خاموش رہے، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کی قضا ہے، آپ دوسرے دن اس کو دوبارہ پڑھ لیں، یعنی جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ ابتدا سے اور انتہا تک پڑھ لیں،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے آپ مکمل کر لیں، تو اس میں چلے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کہیں دعوت میں ایسی کوئی چیز نہ ملے جو پرہیز کے مطابق نہیں تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی ایسے مقام پر ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا اور ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی تو آپ گھر سے ہی کھا کر چلے جائیں گے، اور اگر بالکل کسی ایسے مقام پر آپ پہنچ گئے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا اور ایسی دعوت میں کہ جہاں رکنا بھی ناممکن ہے، یعنی آپ ان کو بتا بھی نہیں سکتے کہ میرا پرہیز ہے، تو اس کے لیے پھر اجازت یہ ہے کہ آپ وہ چیز کھا لیں، لیکن بعد میں آنے کے بعد تھوڑا سا گڑ استعمال کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے ایسی چیز میں پھر دو تین چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں۔ ایک چیز آ جاتی ہے ریاکاری، یعنی یا تو آپ ان کو بتائیں کہ جی ان چیزوں کا میرا پرہیز ہے اور آپ کے یہاں یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں میں نہیں کھا سکتا، تو ہمیں حتی الامکان ریاکاری سے بچنا چاہیے، یعنی ہم اپنے اس چلے کا اظہار نہ کریں کہ ہم ہر جگہ بتائیں کہ جی یہ چلہ ہے، میرا یہ پرہیز ہے، میں یہ نہیں کھا سکتا۔ تو اس سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ آپ اس وقت کھا لیں اور اس کے بعد گھر آ کر تھوڑا سا گڑ کھا لیں تو اس میں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ 40 دن کے پرہیز کا اہتمام کرنے میں اگر گھر میں کسی قسم کی پریشانی کا معاملہ ہو تو چلہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرہیز نہیں کر سکتے، مثلا گھر میں ایسی صورتحال ہے، جوائنٹ فیملی ہے، ایک ساتھ کھانا پک رہا ہے، ظاہر ہے پھر ہر ایک کے لیے الگ سے کھانا نہیں پکایا جا سکتا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ پرہیز نہ کرے، ظاہر ہے اس کے لیے ناممکن ہے، علیحدہ سے کھانا نہیں پک سکتا، پرہیز نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرہیز چلے میں شرط ہے، روزہ چلے میں شرط ہے۔ اگر پرہیز نہیں ہوگا یا روزہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے چلے کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو آپ پرہیز نہ کریں، پھر آپ بغیر پرہیز کے کر لیں، جو فیض و برکات اس کے ساتھ حاصل ہونے ہیں وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ بزرگان دین نے جب ان چیزوں سے پرہیز رکھا ہے تو ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ ان چیزوں کے کھانے سے شہوت ابھرتی ہے، شیطانی خیالات آتے ہیں، اسی لیے چلے کے دوران ان چیزوں کا پرہیز رکھا جاتا ہے۔ تو اگر واقعی کسی کے ساتھ یہ مجبوری ہے کہ وہ علیحدہ سے کھانا نہیں پکا سکتا، پرہیز نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ پھر مجبوری وہ بغیر پرہیز کے کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چلے کو قبول فرمائے۔ اگر غلطی سے کوئی ایسی چیز کھا لی جس کا پرہیز تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی صورت ہم بتا چکے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا گڑ کھا لیں، ظاہر ہے انسان سے بھول ہو جاتی ہے اور جب کچھ دن ہو جاتے ہیں تو پھر تو یاد رہتا ہے، لیکن ابتدا میں بہت سے لوگ روزے میں بھی کھا پی لیتے بھول کر، تو اگر بھول کر اس نے ایسی چیز کھا لی جس کا پرہیز تھا تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا گڑ کھا لے، اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ عید کے دن جب کہ روزہ نہیں ہوتا تو اس دن دعائے ذوالبحر پڑھیں گے؟ بالکل پڑھیں گے، اس لیے کہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، آپ کا چلہ بلا شبہ جاری ہے لیکن روزہ اس میں نہیں رکھ سکتے، لیکن دعا کا ناغہ نہیں ہوگا، دعا اسی تعداد میں اور اسی وقت پڑھی جائے گی۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ دعائے ذوالبحر کے اشارات کا طریقہ۔ دیکھیے بزرگان دین اولیاء کاملین نے ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ، ان کی شرائط، ان کے قواعد، ان کے ضوابط، یہ سب بیان فرمائے ہیں، اور یہ اب سے نہیں، یہ کوئی 500 600 700 سال پہلے سے یہ طریقہ چلا آ رہا۔ دعائے ذوالبحر میں بہت سارے اشارات ہیں،
ابتدا میں جب ہم بتاتے ہیں تو اشارات نہیں بتاتے، بغیر اشارے کے وہ دعا پڑھی جاتی ہیں از اول تا آخر، یعنی اعتصام بھی اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن جب یہ دعا یاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اشارات بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اشارات میں جس چیز میں اشارہ ہوتا ہے وہ ایک آیت ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے اور ساتھ ساتھ وہ پڑھیں گے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس طرح کر کے آپ اس میں اشارہ کریں گے اور ساتھ ساتھ وہ آیت بھی پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اشارہ آتا ہے کاف ہا یا عین صاد، یعنی اس میں یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس میں ایک ایک لفظ پڑھا جائے گا اور ایک ایک انگلی کھولی جائے گی اور ایک ایک انگلی بند کی جائے گی۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ اب اس طرح آپ شمار کرتے رہیں، یعنی آپ نے کہا کاف ہا یا عین صاد ایک مرتبہ، پھر کاف ہا یا عین صاد دو مرتبہ، کاف ہا یا عین صاد تین مرتبہ، اس طرح کرتے کرتے ساتویں مرتبہ یہ بند ہو جائیں گی انگلیاں۔ اب جب یہ انگلیاں بند ہو گئیں تو اس کے بعد جو آیات ہیں ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور انگلی کھولتے جائیے۔ فانصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ اس طرح ایک ایک آیت پڑھیں گے، پانچوں انگلیاں کھل جائیں گی، بلکہ 10 انگلیاں کھل جائیں گی دونوں ہاتھوں کی ملا کر۔ یہ اس کے اشارات کا طریقہ ہے۔ یہ اشارہ ہے پہلی دفعہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے، یہ اس کا اشارہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں کاف ہا یا عین صاد اور اس کے بعد ہا میم عین سین قاف، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے پہلی مرتبہ جو ہم نے آپ کو بتایا اس میں ہے کاف ہا یا عین صاد ایک، پھر کاف ہا یا عین صاد دو، پھر کاف ہا یا عین صاد تین، اس طرح کرتے کرتے ساتویں مرتبہ بند ہوں گی اور ایک ایک آیت پڑھ کے انگلیاں کھول دی جائیں گی، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا۔ اب اگلا جو اشارہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا میم عین سین قاف حمایتنا، یعنی یہ دو لفظ بھی بیچ میں پڑھے جائیں گے، کفایتنا اور حمایتنا۔ کاف ہا یا عین صاد جب آپ نے یہ بند کر لیا اب پڑھیں گے کفایتنا، ہا میم عین سین قاف حمایتنا، یہ اس طرح ہوگا۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بند کر کے اور کھول کے یہ ایک مرتبہ شمار ہوگا، جس طرح پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک مرتبہ بند کیا اور پھر کھولا تو یہ ایک، اور کھول کے پھر دو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا میم عین سین قاف حمایتنا، یہ ایک مرتبہ ہوگا، پھر کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا میم عین سین قاف حمایتنا، یہ دو دفعہ، یعنی بند کر کے اور کھول کے یہ ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ آسان اشارات سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد ہے شاہت الوجوہ۔ اب میں کیونکہ اس پر بیٹھا ہوں، میز آگے ہے، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، ویسے تو یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے یہ آپ دو زانوں بیٹھیں یا چار زانوں بیٹھیں آپ، تو اس کا طریقہ ہے کہ مٹھی ہم بند کریں گے اور جب زمین پر ماریں گے تو مٹھی کھلے گی، تو اس میں یہ شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اور دوسری جانب بائیں جانب وعنت الوجوہ، وعنت الوجوہ، وعنت الوجوہ، یہ اس کا طریقہ ہے۔ پھر آگے چل کے حامیم، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے ذریعے حصار کیا جاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر اور نیچے۔ مثلا حامیم، 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 پھر اس طرح اپنے ہاتھوں پہ پھیر کر اور اس طرح کر کے اپنے پورے جسم پہ آپ ہاتھ پھیر لیں، تو یہ ہوگا حصار، یعنی ان تمام جہتوں میں آپ نے گویا کہ حصار کر دیا ہے اور کسی بھی جہت سے انشاءاللہ نہ شیطان کا حملہ ہوگا اور نہ کوئی ایسی چیز
آپ پر حملہ آور ہوگی جس سے آپ کو نقصان. یہ ایک حصار ہے اور یہ زبردست حصار ہے. جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے اور روزانہ یہ حصار کرتا ہے تو تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب ایک سوال کیا ہے کہ دعائے عز البحر کے اشارات کے لیے اس دعا کا یاد ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پھر اشارات کیسے کریں گے؟ یعنی اگر وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے تو ظاہر ہے پھر یہ کافا یا انسوات ہاں میم عین سین قاف یہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو کتاب رکھنی پڑے گی. پھر یہ حصار جو ہے وہ آپ کیسے کریں گے؟ پھر شاہت الوجوہ وانت الوجوہ وزلزل زلزال شدید، یہ تمام چیزیں. اسی لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم ابتدا میں اشارات نہیں بتاتے، پہلے صرف ایک مرتبہ شروع سے آخر تک پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں. اور جب انسان مسلسل پڑھتا رہتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، اس کو یہ تمام دعا یاد ہو جاتی ہے، پھر اشارات بتائے جاتے ہیں. جب اشارات یاد ہوں گے آپ کو کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے اشارات آپ بغیر دیکھے آپ کر لیں. اس لیے اشارات کے لیے دعا کا یاد ہونا ضروری. اور ایک یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عام مقامات پر اشارات کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ بھی پھر وہی چیز ہے، ایک تو ریاکاری کا شائبہ اور دوسری یہ کہ عام لوگوں کو نہیں پتہ کہ آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں اور کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں. مثلاً آپ ریل میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا وزلزل زلزال شدیدہ وزلزل زلزال شدیدہ وزلزل زلزال شدید. اب جو برابر بیٹھا ہے وہ تو حیران ہوگا کہ آپ کی کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کی طرف تو وہ حیران ہوگا. اسی طرح آپ مٹھی کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں. تو ایک تو اس میں سب سے بڑی چیز کہ ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو جائے اور صاف ریاکاری ظاہر ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو یہ چیز غلط ہے. بزرگان دین نے ریاکاری کے شائبہ پیدا ہونے والی چیز سے بھی منع کیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم چلہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بتائیں. ہرگز نہ کریں. اگر ایک دن آپ اشارت نہیں کریں گے تو چلے میں کوئی فرق نہیں پڑے. اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں، آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کسی ایسی گیدرنگ میں ہیں کہ جہاں آپ اشارات کریں گے تو لوگ معیوب سمجھیں گے اور ظاہر ہے لوگوں کے لیے نئی چیز ہوگی. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ دعائے عز البحر پڑھ لیں اور کسی قسم کا کوئی اشارہ نہ کریں. جو اشارات بتائے گئے ہیں کوئی اشارہ اس میں نہ کریں، خاموشی سے آپ پڑھ لیں، چلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طرح عام دنوں میں دعائے عز البحر کے آخر میں دعا کرتے ہیں، کیا چلے کے دوران بھی روزانہ ایسا کیا جائے یا 40 دن کے اختتام پر فاتحہ یا دعا کی جائے؟ فاتحہ جو ہوگی، ایصال ثواب جو ہوگا وہ تو 40 دن کے بعد ہوگا، یعنی چلے کے اختتام پر. لیکن دعا آپ روزانہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دعائے عز البحر ختم کی، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے. صاحب حفظ البحر حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کریں، ان کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کریں اور ان کی روحانیت کو طلب کریں. یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں. دعا کرنا تو ضروری ہے لیکن ایصال ثواب چلے کے آخری دن کیا جائے گا. اختتام فاتحہ والے دن، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ جس دن چلہ مکمل ہو، اگر کسی کا وقت عشاء کا ہے تو اس دن عصر کے بعد پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے روزانہ کوئی عشاء کے بعد یہ دعائے عز البحر پڑھتا ہے، اس کا معمول ہے، تو جس دن چلہ مکمل ہوگا اس دن وہ ٹائم تبدیل کر سکتا ہے، عصر کے بعد پڑھ لے، بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ آخری دن کا مکمل کر کے آپ آئیں گے، کیونکہ ظاہر اجتماعی طور پر ایصال ثواب کیا جائے گا. تو بہتر صورت یہی ہے کہ آپ دن میں کوئی ٹائم نکال کر اس کو مکمل کر لیں اور افطار سے پہلے پہلے درگاہ شریف میں پہنچ جائیں، تاکہ اس کے بعد جب دعا ہو تو مکمل چلہ اور مکمل دعائے عز البحر جو ہے اس کا ثواب پہنچایا جائے.
چلہ ختم کرنے کے بعد دعا حفظ البحر روزانہ پڑھنا ضروری ہے، کتنی تعداد میں؟ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلے کے دوران تو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، تعداد بھی بڑھوا لیتے ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور جب چلہ ختم ہوا تو بند کر کے رکھ دیا، پھر پورے سال دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، تو اس سے اس چلے کا اثر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا۔ دیکھیں یہ چلہ جو ہے اس کی زکوٰۃ ہے، یعنی ہم دعائیں حفظ البحر کی زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے۔ اب ایک طرف تو آپ نے زکوٰۃ دی، 40 دن پرہیز کیا، ایک ٹائم مقرر کیا، ایک جگہ مقرر کی، بڑے ذوق و شوق سے پڑھا، ظاہر ہے اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے، لیکن اس کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے مسلسل پڑھنا ضروری، پورے سال آپ پڑھیں۔ یہ ممکن ہے کہ جو تعداد چلے میں ہے اس کے علاوہ تعداد آپ رکھ لیں، مثلا روزانہ اگر آپ ایک مرتبہ پڑھتے تھے چلے کے علاوہ، وہی تعداد آپ رکھیں۔ چلے میں کیا ہے، آپ 7 مرتبہ پڑھیں، 9 مرتبہ پڑھیں، جو آپ کو اجازت ملی، لیکن جب چلہ مکمل ہو جائیں تو پھر اسی تعداد پر آ جائیے جس پر آپ عام دنوں میں پڑھتے تھے، لیکن اس کی پابندی ضروری ہے۔ اگر پابندی نہیں ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ پھر اس چلے کا جو اثر ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو جس محنت سے، کوشش سے، پرہیز کے ساتھ آپ نے چلہ کیا ہے، اس کے اثر کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے سال آپ پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، مسلسل پڑھیں، چاہے ایک ہی مرتبہ پڑھیں۔ دعائے حفظ البحر کے ساتھ کیا دوسرے وظائف پڑھے جا سکتے ہیں؟ بالکل پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ نے دعائے حفظ البحر مغرب کے بعد یا عصر کے بعد رکھی ہے اور فجر کے بعد آپ کوئی دوسرا وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی دعائے حفظ البحر پڑھے تو اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے ساتھ بھی آپ وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ سوال کر رہے ہیں، غالباً یہ سوال پاکستان سے باہر رہنے والوں کی طرف سے ہی ہوگا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر پاکستان میں موجود نہیں ہیں تو کیا آخری روزے کا اہتمام کریں؟ ظاہر ہے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ درگاہ شریف میں حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ مل کر افطار کریں گے اجتماعی طور پر، جیسا کہ ہوتا ہے ہر سال طریقہ ہے۔ اور جو دور ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے، ایک تو ٹائمنگ کا بھی فرق ہوتا ہے، دوسرے دنوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں چاند پہلے ہوتا ہے، ایک دن پہلے چلہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں پاکستان میں بعد میں ہوا تو یہاں بعد میں ہوا۔ تو جو جس ملک میں رہتا ہے اسی کے مطابق چلہ کرے گا اور اسی کے مطابق آخری دن اس چلے کا اہتمام کرے گا۔ اور وہ اہتمام کیا ہے کہ جن چیزوں کا پرہیز ہے اگر ممکن ہے تو آپ وہ چیزیں پکائیں۔ فاتحہ شریف جو طریقہ بتایا گیا ہے، ختم شریف پڑھ کے فاتحہ شریف ہو، اصال ثواب کیا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تمام بزرگان دین، اولیاء کاملین اور خصوصاً صاحب حفظ البحر کی روح پاک کو ثواب پہنچایا جائے۔ اس کے بعد آپ ان چیزوں میں سے کھانا کھا لیں اور آپ کا پرہیز کھل جائے گا۔ اس میں آپ پھر یہ نہ سوچیں کہ جس دن پاکستان میں درگاہ شریف میں اہتمام ہوا ہے میں اسی دن کروں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کے ٹائم کے مطابق آپ اس چلے کو مکمل کریں گے اور اسی آخری دن آپ اہتمام کریں گے۔ کیا دوران چلہ عمل زوجیت ادا کر سکتے ہیں؟ چلے میں ان چیزوں کا پرہیز ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم چلہ کر ہی اسی لیے رہیں کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں کر سکتا تو اس میں چلے میں فرق نہیں پڑے گا، ظاہر ہے اس کی مجبوری ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ دعائے حفظ البحر کی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو چلہ ہے یہ اس کی زکوٰۃ ہی ہے۔ جس طرح کے سفر میں چلہ ہوتا ہے 3 دن کا، اس کے علاوہ بھی مختلف طریقے ہیں چلے کے، تو یہ جو چلہ ہم کرتے ہیں یہ اس کی زکوٰۃ ہی ہے۔ یعنی جب آدمی خاص تعداد میں 40 دن پڑھتا ہے یا 3 دن کا 120 مرتبہ روزانہ دعائے حفظ البحر پڑھتا ہے، جتنے بھی چلے ہیں یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو جو رمضان المبارک کا چلہ کرے گا
یا سفر کا 3 دن کا چلہ کرے گا، یا جو بھی طریقے مزید ہیں ان طریقوں سے اس کا چلہ کرے گا، وہ اس کی زکوٰۃ ہی کہلائے گی، اور وہ چیز یعنی وہ دعا جو ہے اس کے عمل میں آ جائے گی۔ خاص ایام میں جب روزہ نہیں ہوتا اس دن دعائیں ذی البحر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جب ظاہر روزہ نہیں ہے تو دعائیں ذی البحر بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ عام طور پر جو مسائل ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، ہماری خواتین بھی جانتی ہیں، تو ان دنوں میں دعائیں ذی البحر بھی نہیں پڑھی جائے گی، لیکن طریقہ یہ ہے کہ بعد میں اس کو یا تو آپ ڈبل کر لیں اس کی تعداد، اور اس تعداد کو بعد میں پورا کر لیں، یعنی 40 دنوں میں وہ تعداد پوری ہو جائے۔ جس طرح آپ روزے کی قضا کریں گی اسی طرح اس دعا کی بھی قضا ہو جائے گی۔ ایک اور سوال یہ ہے، ایسی صورت میں کیا رمضان سے پہلے چلہ شروع کیا جا سکتا ہے تاکہ وقت مقررہ پر دوسرے افراد کے ساتھ مکمل کیا جا سکے؟ یعنی شعبان میں، جیسے بہت سے لوگ شعبان کی 19 تاریخ کو شروع کر لیتے ہیں تاکہ عید کے بعد کے روزے نہ رکھنے پڑیں، 10 روزے یہ شروع میں ہو جائیں، 29 یا 30 رمضان کے ہو جائیں، اور یہ ملا کے 40 ہو جائیں۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ آپ رمضان المبارک سے پہلے چلہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن 40 دن پورے کرنے ضروری ہیں، یعنی 40 روزے اور 40 دن تک مقررہ تعداد میں اس دعا کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تمام سوالات تھے جو دعائے ذی البحر کے متعلق مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے اور درگاہ شریف میں آ کر بھی مختلف چیزوں کے ذریعے انہوں نے ہم سے معلوم کیے، تو ہم نے ان تمام سوالات کو ایک جگہ جمع کر کے آپ کے سامنے اس کا جواب دے دیا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ معلوم کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، اور دیگر کلپ کے طور پر بھی اور نشستوں میں بھی یہ جتنے بھی سوال ہیں، یعنی یہ تقریباً 40 سوال ہیں دعائے ذی البحر کے متعلق جو مختلف ای میل کے ذریعے ہمیں ملے ہیں، اور اس کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کی تسلی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری ویب سائٹ پر بھی، اور کچھ دنوں میں یہ سارے سوالات اور ان کے تسلی و جوابات آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جب آپ وہ کھولیں گے انشاءاللہ جتنے بھی ذہن میں سوالات ہوں گے، کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جتنے سوال ہیں تقریباً وہ سارے ہیں جو لوگ عموماً کرتے ہیں، تو جب اس کو ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں گے ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، تو اس میں پھر دوبارہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی الا ماشاءاللہ۔ لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ہم آخری دن چلے کے بعد، یعنی جو چلے کا آخری دن ہوتا ہے، اس میں جب ہم بتاتے ہیں کہ بھئی اس میں تعداد زیادہ تھی اب آپ کو وہی تعداد پڑھنی ہے، پھر بھی کچھ لوگوں کی پتہ نہیں عادت ہے یا یہ کہ وہ سنتے نہیں ہیں یا کچھ سماعت کمزور ہے، جب ہاتھ ملانے آتے پھر پوچھتے ہیں وہی تعداد، وہی اللہ کے بندے ابھی تو بتایا کہ وہی پڑھنی، صرف چلے میں بڑھائیے تعداد، چلے کے بعد وہی رہے گی جو آپ ہمیشہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر دوسرے صاحب آئے، اجازت حضرت وہی، ہاں بھائی وہی، اب میں کیا کہوں؟ تو اس لیے بہرحال یہ سوالات جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی یہ ان سب کے جوابات آپ کو کچھ دنوں میں ویب سائٹ پہ مل جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے نعمان رحمانی اشرفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت دے، یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور جن جن کو فیض ملے گا اس میں سے ان کا حصہ ضرور ہو۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دعا کو مسلسل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ استقامت عطا فرما، اس کے فیوز و برکات سے مستفید فرما، ہمیشہ اس کا چلہ کرنے کی، مرتے دم تک اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے فیضان سے مستفید فرما، اور خصوصاً صاحب حفظ البحر حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مستفید فرما، ان کی روحانیت، ان کی نورانیت اور ان کی نگاہ کرم سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین
جو اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے دور دراز مقامات سے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔